بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں آج کا ویلاگ شروع کروں، میں نے ایک ریکویسٹ کرنی ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ آپ کو ایک بیل آئیکن یعنی ٹلی نظر آ رہی ہوگی تو انہوں ضرور بجا دو، تاکہ جب بھی میرا ویلاگ آئے گا تو آپ کو فوری طور پر اس کی اطلاع مل جائے گی۔ میں آج کل بہت زیادہ ایک شور مچا ہوا ہے گرینڈ ڈائلاگ کا۔ وہ محمد علی درانی صاحب ہیں، کبھی وہ پاسبان میں ہوا کرتے تھے، پھر وہ پی ٹی میں چلے گئے، پھر وہ مختلف جگہوں سے ہوتے، کبھی مشرف کے وہ انفارمیشن منسٹر رہے، تو چلتے چلاتے آج کل وہ فنکشنل لیگ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ وہ کبھی شہباز شریف سے ملتے ہیں، کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں، گرینڈ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں۔ تو گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بات کی جائے کہ کس کا کیا کردار ہوگا حکومت میں۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شہباز شریف جیسا آدمی، بڑا سمجھدار آدمی ہے شہباز شریف، اور دیگر بھی جن سے مل رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں سے، یعنی مولانا فضل الرحمان سے، بڑے سمجھدار لوگ ہیں، تو بھائی وہ گرینڈ ڈائلاگ کس پہ کرنا ہے؟ یہ جو آئین پاکستان ہے یہ گرینڈ ڈائلاگ کے نتیجے میں ہی معرض وجود میں آیا تھا۔ بڑی لمبی بحثیں ہوئی تھیں اس وقت پارلیمنٹ میں، جتنی جماعتیں موجود تھیں سب کے ساتھ بات کی، بلکہ بھٹو صاحب نے تو ان کے ساتھ بھی بات کی جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے، لیکن وہ ایک سیاسی جماعت کے طور پہ موجود تھے۔ تو وہ ان سب کی ان پٹ کے ساتھ متفقہ طور پر ایک آئین جو ہے وہ مرتب کیا گیا، اور اس آئین کے اندر ہر ایک کا کردار لکھا ہوا ہے۔ جوڈیشری کیسے بنے گی، کس طرح چلے گی، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فوج کا کردار کیا ہوگا، بیوروکریسی کا کردار کیا ہوگا، عام آدمی کے رائٹس کیا ہوں گے، اس کی جو ہے ریاست کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، ہر چیز جو ہے ڈیفائن ہے۔ بائی دا ٹائم جیسے جیسے ضرورتیں پڑیں، کسی نے اپنی ذاتی ضرورت کی خاطر سے ہی ترامیم کی، جیسے جنرل ضیاء نے 8ویں ترمیم کی تھی، اور اس میں بہت ساری ایسی شکیں ڈال دی، یعنی اس میں اس نے یہ بھی لکھ دیا تھا کہ میں صدر پاکستان جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق ہے، تو اس طرح کی اپنا نام بھی لکھ دیا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی رہیں، لیکن پھر جمہوریت نے ایوالو کیا، اور پھر 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو نکالا گیا۔ بہرحال مطلب آئین میں بہت ساری موڈیفکیشن ہونے کے باوجود آئین موجود ہے، اور آئین سے مجھے یاد آیا کہ آج اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کی سالگرہ ہے۔ بھٹو صاحب بڑے ایک پاپولر لیڈر رہے، ابھی بھی ہیں، یعنی جن کے نام پر آج بھی ووٹ پڑتے ہیں۔ ان کی ڈیتھ کو میرا خیال ہے 39-40 سال تو ہو گئے، تو اس کے باوجود قبر میں لیٹ کے جو بندہ ووٹ لے رہا ہو اور اس کی پارٹی کو ووٹ پڑ رہا ہو، وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا، یا کتنی وہ اپنی زندگی میں کتنا پاپولر ہوگا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں۔ بھٹو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بہت سارے کام کیے، اچھے بھی کیے، برے بھی کیے۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ہر طرح کے کام کرتے ہیں، کیونکہ انسان ہے، ظاہر ہے غلطیاں بھی کرتے ہیں، لیکن بھٹو صاحب کے پلسز زیادہ ہیں، یعنی انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ زیادہ ہیں، اور ان کے جرم بھی میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، اور وہی ان کا سب سے بڑا کام ہے۔ یعنی یہ بھٹو صاحب نے ہی آئین میں ضمانت دی کہ صحت جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، شہریوں کی تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے، روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے، زندگی کا تحفظ جو ہے انسانوں کی، جو شہری ہیں ان کا، اور جان و مال کا تحفظ وہ انسانوں کی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اس طرح بہت سارے ایسے آرٹیکلز آئین میں انہوں نے شامل کیے جس میں ریاست کی ذمہ داری کا تعین کیا گیا، اور شہریوں کے فرائض جو ہیں وہ بھی اس میں بھی اس کا تعین کیا۔ لیکن جو سب سے بڑا کام بھٹو صاحب نے کیا میری نظر میں، ایٹم بم بنا دیا، کوئی حکومت بھی بنا سکتی تھی، یا ایٹم بم کی بنیاد رکھتی، اسلامی سربراہی کانفرنس کرا لی، وہ کوئی بھی حکومت کروا سکتی تھی۔ یہ میری نظر میں کوئی اتنا مطلب بڑے کام ہیں، لیکن یہ کوئی ایسے نہیں ہیں جو لینڈ مارک ہوں۔ جو بھٹو صاحب نے سب سے بڑا کام کیا وہ میری نظر میں یہ تھا کہ انہوں نے عام آدمی کو ووٹ کا رائٹ دے دیا، یعنی پاکستان کی سیاست میں ہر آدمی کا، ہر شہری کا ایک انہوں نے کردار متعین کر دیا کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے تو ووٹ کے ذریعے، اپنی پرچی کے ذریعے کسی کو ریجیکٹ کر دیں، کسی کو الیکٹ کر لیں۔ یہ جو کام انہوں نے کیا یہ میری نظر میں ان کا سب سے بڑا کارنامہ، اور یہی میری نظر میں ان کا سب سے بڑا جرم بن گیا، کیونکہ اگر ہم نوٹ کریں تو آج بھی پھڈا جو ہے وہ ووٹ کیا ہی ہے، کہ ووٹ ہم نے کہیں ڈالا نکلا کہیں ہے۔ یہ الزام جو ہے یہ پاکستان کی سیاست میں موجود ہے۔ یہ
یہ مسئلہ جو ہے شاید میرا خیال ہے جب پہلے عام آدمی کو ووٹ کا رائٹ نہیں تھا، یعنی جب فاطمہ جناح صاحبہ جو ہیں مادر ملت وہ الیکشن انہوں نے کنٹیسٹ کیا جنرل ایوب کے مقابلے میں، تو وہ اس وقت عام آدمی ووٹر نہیں ہوتا تھا، یعنی جو میں اور آپ ہیں یہ ووٹر نہیں ہوتے تھے، کچھ مخصوص لوگ تھے جو ووٹر ہوتے تھے، تو وہ انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا، رولا یہی پڑ گیا کہ اسی تے مادر ملت میں ووٹ پایا، اسی نکل جنرل ایوب دے ڈبے جو آیا، تو یہ پھڈا وہاں سے شروع ہوا اور پھر یہ چلتے ہی چلا گیا۔ 70 کے انتخابات میں بھی بڑے کہتے ہیں شفاف انتخابات ہوئے، لیکن تب بھی ووٹ کو عزت نہیں ملی، اور جو ہے نتیجہ پھر ایک ایسے سانحے کے طور پہ سامنے آیا کہ جو ہمارے ہر پاکستانی کے دل و دماغ پہ جو ان سے برچھی کی طرح ہر وقت لگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ لیں 77 کے انتخابات ہوئے، پھر پھڈا پڑ گیا جی کہ ووٹ چوری ہو گئے، اس کے بعد چلتے ہیں 88 کے انتخابات میں، پھر 90 کے انتخابات، 93 کے انتخابات، تو یہ ایک سلسلہ چلتا رہا۔ اب 2018 میں بھی یہ مسئلہ بنا کہ جناب ووٹ چوری ہو گئے۔ تو یہ جو ایک ایشو ہے کہ ووٹ چوری ہو گئے، اس کو ہم ریزالو نہیں کر پائے۔ من حیث القوم میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کا ایک فیلئر ہے ایک معاشرے کے طور پہ کہ ہم اپنے رائٹ کو پروٹیکٹ نہیں کر پائے، یا ادارے جو ہیں ریاستی ادارے، اور وہ بھی کوئی غیر پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی پاکستانی ہی ہیں جو ان اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن پر کبھی کوئی نام لگا دیا جاتا ہے، کبھی کوئی نام لگا دیا جاتا ہے، اور پھر سب ان کا کوئی ڈر کے نام مطلب استعارے کے طور پہ استعمال کرتا ہے، اور کوئی براہ راست ہی نام لے دیتا ہے نواز شریف کی طرح، لیکن وہ بھی پاکستانی ہیں۔ اور بطور معاشرہ میں سمجھتا ہوں بطور پاکستانی ہمارا جو انسان ہے یہ فیلئر ہے کہ ہم آج تک یہ طے نہیں کر سکے کہ جس کو ووٹ ملے گا اس کی پروٹیکشن کیسے ہوگی۔ یہ ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے، دنیا جنہوں نے ترقیاں کی ہیں، امریکہ، برطانیہ، جو بھی آپ کو ترقی یافتہ ممالک نظر آتے ہیں، وہاں پہ سیاسی سٹیبلٹی رہتی ہے، اور اس کے سب سے بنیادی چیز ہے کہ جس کو ووٹ پڑے گا اس کے نام سے وہ باہر بھی آئے گا۔ ابھی امریکہ میں الیکشن ہوا، ٹرمپ جو ہے وہ ان کو کچھ ووٹوں پہ اعتراض تھا، وہ عدالتوں میں گئے اور بڑی سپیڈی ٹرائل ہوئے، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں، بھائی تسی غلط ہو، وہ جو ووٹ پڑے ہیں وہ ٹھیک پڑے ہیں، لہذا مسئلہ سیٹلڈ ہو گیا۔ یہاں پر کوئی کسی کو شک ہو گیا جناب میرے ووٹ چوری ہو گئے ہیں، تو وہ انتخابی عذرداری داخل کرتا ہے، 5 سال لنگ جاندے، اگلی اسمبلی آ جاندی، پر ادھر وہ جڑا انہیں کیس کیتا ہوندا ہے ادھر نتیجہ نہیں سامنے آندا۔ یہ جو حالات ہیں یار، آخر ہم ایسے کیوں ہیں؟ اس بارے میں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہی، کہ یار آپ کی جو بھی مطلب ہوگی پولیٹیکل ایفیلیشن، آپ ہو سکتا ہے تحریک انصاف کو کے ماننے والے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، ANP ہو، مولانا فضل الرحمان، آپ کسی کو بھی مانتے ہوں گے، لیکن یہ بات تو بالکل درست ہے نا کہ یار جس کو ووٹ ڈالا جائے اسی کے ڈبے سے نکلنا چاہیے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے وہ ہم ایک مخمصے کا شکار ہے، اور جتنی اپوزیشن کی تحریک چل رہی ہے وہ ساری اسی پہ بیس کر رہی ہے۔ 2013 میں بھی عمران خان نے بھی اسی قسم کی باتیں کی تھی، اور پھر ایک موومنٹ انہوں نے بنائی، اور پھر 2018 میں وہ اتنے پاپولر ہو گئے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے۔ اب یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو کہیں ختم ہونا چاہیے۔ تو بھٹو صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، میں اسی بات پہ واپس آؤں گا۔ بھٹو صاحب کی آج سالگرہ ہے، اور بھٹو صاحب 1928 میں پیدا ہوئے تھے، اور بڑا ایک جگیردار خاندان سے تعلق تھا۔ بھٹو صاحب نے اپنے طبقے کے خلاف جو بغاوت کی، انہوں نے جگیردار اور جو کمی ہے انہوں دونوں نے ایک برابر کھڑا کرتا ہے۔ یہ وہ ان کا اصل گناہ ہے، کیونکہ پہلے پاکستان میں جگیردار، وڈیرے، زمیندار، بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں وہی حکومت کرتے تھے۔ اب کتے نہ کتے حسن مرتضیٰ ورگا بندہ بھی پہنچ جاتا ہے، اور جو ان سے اسمبلیوں میں ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جن کے پاس رکشے میں وہ باقاعدہ طور پہ آتے ہیں یا پیدل آتے ہیں، لوگ ان کو ووٹ کر دیتے ہیں، وہ جیت جاتے ہیں۔ تو یہ جو تکلیف ہے نا ہمارے صاحب اقتدار لوگوں کو، وہ بہت زیادہ تھی بھٹو سے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر ایک ساری سازش بنی، ایک حالات بنتے گئے، اور کچھ بھٹو صاحب نے ایسے کام کیے جو کہ پاکستان کی فلاح میں تھے اور اسلامی دنیا کے حق میں جاتے تھے، وہ بہت زیادہ چبھے اینٹی اسلامی پیپل کو، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں پر ہمارے جو لوگ استعمال ہوئے، اور فائنلی بھٹو صاحب سے انہوں نے
یعنی ان کو پھانسی پر کے پھندے پر جو ان سا لٹکا دیا اور ان کا خیال تھا کہ جان چھٹ گئی، پر جان چھٹی کوئی نہیں۔ بھٹو اج بھی موجود ہے اور وہی گل ہے جیڑی اج تو 50 سال پہلے سی، آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ یہی مسئلہ تب تھا، یہی مسئلہ آج ہے۔ آج بھی بھٹو کس طرح سے زندہ ہے؟ یہ پیپلیے جڑے نعرے مار دے جی یہ بھٹو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے، وہ کیا، وہ اصل میں کیا ہے؟ وہ کوئی فزیکلی نہیں زندہ۔ اکثر میں نے دیکھا ہے جو تحریک انصاف کے ماننے والے ہیں وہ بڑا تنقید کرتے ہیں اس بات کے اوپر، پہلے نون لیگ بھی کیا کرتی تھی، آج کل نہیں کرتی، تو وہ بڑی تنقید کرتے ہیں یہ بھٹو کتوں زندہ ہے جناب۔ اور وہ اس طرح سے زندہ ہے کہ آج میاں محمد نواز شریف جو بھٹو صاحب کو پاکستان توڑنے کا باعث قرار دیا کرتے تھے، جو جنرل ضیاء کے جو ان سے ہے نا وہ سیاسی وارث بنے ہوئے تھے، ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف بھٹو کے مزار پہ جاتی ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو کے یہ کہتی ہیں کہ جنہوں نے بھٹو کو شہید کیا تھا یعنی جنرل ضیاء کو، اس کی قبر پہ فاتح کرنے کوئی نہیں جاتا۔ یہ ہے بھٹو جو قبر میں لیٹ کر بھی زندہ ہے، اور وہ بتا رہا ہے کہ میں نے جو موقف اختیار کیا تھا، میرے دشمن یعنی نواز شریف ان کا سیاسی مخالف، وہ بھی آج بھٹو کے اسی بیانیے کے اوپر آ گیا ہے کہ ووٹ کو عزت دو اور ووٹ کے ذریعے ہی چینج لائی جائے۔ تو اس اعتبار سے بھٹو آج بھی زندہ ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھٹو کو مار دینا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ پھر ووٹ کو عزت دے دیو، کیونکہ یہ اگر جب تک نہیں ملے گی اور تب تک پاکستان کے حالات بھی نہیں بدلیں گے، اور جب تک پاکستان کے غریب کے حالات نہیں بدلیں گے تو بھٹو جو ہے ہر اس گھر میں یاد کیا جائے گا جس کی چھت بارش میں ٹپکتی ہے، جس کے بچے بھوک سے بلکتے ہیں، اور جس کے بچوں کو تعلیم نہیں ملتی، کیونکہ یہی وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بھٹو نے فراہم کی تھیں، اور اسی کی لڑائی ہے، اسی کا رول ہے، اسی دا پھڈ ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اب ہمیں تھوڑا سا معاشرے کے طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ تمام وہ قوتیں جو اس وقت اقتدار کے کیک میں سے اپنا حصہ لینا چاہتی ہیں، انہیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان اس طرح آگے نہیں یہ ودنا جس طرح تسی ودان دی کوشش کر رہے ہو کھینچا تانی کر کے۔ اس کو آئین کے تحت ہی چلائیں گے تو یہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ آئین کے علاوہ پاکستان کا کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ نہیں، اور یہ آئین بہرحال بھٹو نے دیا ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں۔